جی آپ صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایک اہم قرارداد پر مجھے لب کشائی کا موقع فراہم کیا ہے۔ میں تمام اراکین سے گزارش کرتا ہوں کہ اس قرارداد کو توجہ سے سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ جناب اسپیکر، عقیدہ ختم نبوت انتہائی حساس اور بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ حضور نبی کریم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا قرآن و حدیث کی صریح نصوص سے ثابت ہے کہ ختم نبوت اساس ایمان اور مدار ایمان ہے۔ اس پر ایمان لانا ضروریات دین میں سے ہے۔ یہ وہ بنیادی پتھر ہے جس پر اسلام کی عظیم الشان عمارت قائم ہے، اور اگر اسے ہٹا دیا جائے تو یہ عمارت فوراً نیچے گر جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں امت مسلمہ کا سواد اعظم تحفظ ختم نبوت کو اپنے ایمان کا جز سمجھتا رہا ہے۔ اسی مسئلے کی نزاکت و حمیت کے پیش نظر کوئی مسلمان، ہاں اس کا تعلق کسی بھی مسلک و مشرب سے ہو، اس کی راہ میں حائل مصلحت و ضرورت کو برداشت نہیں کرتا، اور وہ منکرین ختم نبوت کی طرف سے کھڑی کی گئی ہر دیوار کو گرا دینے میں کوتاہی اور سہل انگاری کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اگرچہ اس کے لیے اسے بڑی سے بڑی قربانی حتیٰ کہ جان سے بھی کیوں نہ ہاتھ دھونا پڑے۔ تحفظ ختم نبوت کے لیے سب سے پہلے یار غار بدر حنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر قسم کی مصلحت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف جہاد بالسیف کیا۔ حالانکہ اوائل اسلام کے زمانہ میں کتنے فتنے سر اٹھا رہے تھے، لیکن خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فقید المثال جرت و بہادری و پامردی سے منکرین ختم نبوت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اور اس وقت تک چین سے نہ بیٹھے جب تک اس فتنے کی سرکوبی نہ ہو گئی۔ دور حاضر میں انکار ختم نبوت کا سب سے بڑا فتنہ قادیانیت ہے، جس کو ان تمام اسلام دشمن قوتوں کی مکمل حمایت و تائید حاصل ہے جو اللہ تعالیٰ کے آخری اور کامل دین اسلام میں رخنہ اندازی کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتے، اور اسلامی جذبہ جہاد کو سد کرنے کے لیے برطانوی استعمار کے قائم کردہ اس گروہ کو ماضی کی طرح تقویت دینے کا عمل اب بھی شد و مد سے جاری رکھے ہوئے ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا اثبات 100 سے زائد قطعی آیات مبارکہ اور سینکڑوں احادیث مبارکہ میں سے ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ اس قدر قطعیت کے ساتھ ثابت شدہ ہے کہ اس پر مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی۔ کسی مسئلے پر قرآن کی ایک آیت ہی شک و شبہ سے بالا تر موجود ہو تو بطور نص حکم کے اعتبار سے کسی اور ثبوت کی گنجائش نہیں رہ جاتی، چیزائے کہ اتنی کثیر تعداد میں قرآنی آیات عقیدہ ختم نبوت کی تائید کرتی ہوں، مستداد یہ کہ کثیر تعداد میں احادیث متواترہ نے عقیدہ ختم نبوت کو اس قدر قطعیت کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ پورے ذخیرہ حدیث میں کسی موضوع پر اس کی مثال نہیں ملتی۔ چنانچہ عقیدہ ختم نبوت قرآن و حدیث کی روح سے ایک متفق علیہ عقیدہ ہے جس پر پوری امت مسلمہ کا اجماع ہے۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے لے کر آج تک تاریخ اسلام شاہد ہے کہ امت مسلمہ نے کبھی بھی کسی
جھوٹے مدعی نبوت کو برداشت نہیں کیا۔ خلیفہ راشد اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اوائل دور میں مدعی نبوت مسلمہ کذاب کے خلاف ہونے والی جنگ یمامہ میں 700 صرف حفاظ کرام اور صحابہ کرام نے اپنی جانوں کا قیمتی نذرانہ پیش کر کے عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کیا۔ شمع ختم نبوت کے پروانے سیدنا امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں سینکڑوں کی تعداد میں شہید ہو گئے، مگر ختم نبوت کی حرمت پر حرف نہ آنے دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی یہ عظیم قربانی امت کے لیے ایک عملی پیغام تھا کہ دعوی نبوت کے فتنہ کی سرکوبی کے لیے اسلامی ریاست کسی بھی ممکنہ اقدام سے تعامل نہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ دور صدیقی سے لے کر آج تک امت مسلمہ نے تحفظ ختم نبوت کی خاطر کبھی بڑی سے بڑی قربانی دینے سے دریغ نہیں کیا۔ سنت صدیقی کو زندہ رکھتے ہوئے صدیوں بعد شہر لاہور نے تحریک ختم نبوت میں 10,000 جانوں کا نذرانہ تحفظ ختم نبوت کے لیے پیش کر دیا۔ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آج تک جن اکابرین نے و اراکین اسمبلی نے دیگر مسلمانوں نے تحریک ختم نبوت کو شد و مس سے جاری رکھا، بالخصوص 1953 کی تحریک ختم نبوت 7 ستمبر 1974 کو قومی اسمبلی اور آزاد کشمیر قانون اسمبلی میں 28 اپریل 1973، 3 جولائی 2002، 26 اپریل 2017 اور 6 فروری 2018 کو مردیوں کو کافر و مرتد اقلیت قرار دلوانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ آج کا یہ اجلاس ان تمام اکابرین کو اور اس وقت کے تمام اراکین اسمبلی کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ موجودہ حکومت کے وزیر اعظم، کابینہ کے تمام اراکین اور تمام حکومتی عہدیداران کو بھی نکاح نامے میں بوقت نکاح عقیدہ ختم نبوت پر حلف نامہ شامل کرنے پر آج کا یہ اجلاس خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ قانون اسمبلی کا یہ اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ موجودہ قانون اسمبلی جس میں یہ آج اجلاس انعقاد پذیر ہے اور نئی زیر تعمیر عمارت پر بعد تکمیل آیت مبارکہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، سورہ احزاب آیت نمبر 40، اور نبی کریم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ارشاد پاک سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، جس کا ترجمہ یہ ہے میری امت میں 30 کذاب ہوں گے جن میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ اس آیت کریمہ کو اور اس حدیث مبارکہ کو اسمبلی میں اور نئی جو تعمیر ہونے والی اسمبلی ہے بعض تکمیل جو ہے اویزہ کیا جائے، جیسا کہ پنجاب اسمبلی میں اویزہ ہے۔ نیز صدر ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس اور دیگر سرکاری عمارات پر بھی مناسب جگہ پر اس آیت مبارکہ کو اور اس حدیث مبارکہ کو اویزہ کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ پاکستان کی طرح آزاد کشمیر میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا جائے۔ جانے کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا نام مبارک اس طرح لکھا اور پڑھا جائے، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ عقیدہ ختم نبوت وسیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جامع نصاب مرتب کیا جائے جو کہ کشمیر کے تعلیمی نظام میں شامل ہو، سرکاری و غیر سرکاری سکولوں میں پرائمری سے ہائی سطح پر جس کی تعلیم لازم ہو۔ اسپیکر اسمبلی
کیونکہ یہاں جناب اسپیکر وزیر اعظم صاحب حلف اٹھاتے ہیں، صدر صاحب حلف اٹھاتے ہیں، ان کے حلف میں تو عقیدہ ختم نبوت کا حلف شامل ہے، لیکن جب آپ جو ہے اسپیکر کا حلف اٹھاتے ہیں یا ڈپٹی اسپیکر وزرائے کرام اراکین اسمبلی، تو یہ عقیدہ ختم نبوت پر حلف شامل نہیں ہوتا۔ تو میری آج کی زبان میں یہ گزارش ہے کہ اسپیکر اسمبلی، ڈپٹی اسپیکر اسمبلی، وزرائے کرام اور اراکین اسمبلی کے حلف میں عقیدہ ختم نبوت پر حلف شامل کیا جائے۔ تحفظ ناموس رسالت، عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم، ناموس صحابہ و ناموس اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم، ناموس اولیاء رحمت اللہ علیہم پر جو دفعہ 295 اور دفعہ 295 قوانین موجود ہے، ان پر سپیڈی ٹرائل کر کے عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ اگر کوئی اس قانون کی روح و منشا کے بغیر ذاتی مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے تو اس کے خلاف مؤثر قانونی کارروائی کر کے کڑی سزا دی جائے۔ جناب اسپیکر، میری آپ سے اور تمام اراکین اسمبلی سے گزارش ہے کہ اس اہم قرارداد کو آپ نے جو ہے وہ پاس بھی کروانا ہے، کیونکہ ہم سب یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے موجود ہیں، اور اسمبلی کی یہ روایت موجود ہے۔ اس وقت یہ 2006 سے لے کے 2011 تک جو اس وقت کی حکومت تھی، میں بھی کابینہ کا رکن تھا، اس اسمبلی کا ممبر تھا، تو آپ کے علم میں بھی یہ یقیناً یہ بات ہے کہ اس وقت میں نے یہ قرارداد پیش کی تھی اور توجہ دلائی تھی کہ یہاں قرآن حکیم کی جو ہے وہ تلاوت ہوتی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں قرآن حکیم کی تلاوت کے بعد جو ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھی جائے، اور اس بات کا ہم ثبوت دیں کہ اس پارلیمنٹ میں، اس قانون ساز اسمبلی میں اشاق مصطفیٰ موجود ہے۔ تو میں اس وقت کے اسپیکر کو، اس وقت کی حکومت کو، اراکین اسمبلی کو، ان کا تعلق حکومت کے ساتھ ہے یا اپوزیشن کے ساتھ، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ سب نے جو ہے ایک ہی زبان میں جو ہے یہ کہا کہ بالکل ہم اس کی تائید کرتے ہیں۔ تو آج الحمدللہ یہاں قرآن حکیم کی تلاوت کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی جاتی ہے، اور انشاءاللہ جب تک یہ اسمبلی رہے گی یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کیے جاتے رہیں گے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ میں نئی عمارت تو بھی کو 2-4 سالوں کے بعد وہ پایہ تکمیل کو پہنچے گی، یہاں جگہ بھی موجود ہے، آپ اس جگہ کو کا انتخاب کر لیں یا اس جگہ کا انتخاب کر لیں، تو کلمہ طیبہ بھی لکھا ہو، اور پھر اس کے ساتھ یہ آیت کریمہ، اور پھر اس کے ساتھ یہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ تحریر ہو۔ میں اور صدر ریاست برشت سلطان محمود صاحب اور ڈپٹی اسپیکر صاحب جب پنجاب اسمبلی میں گئے تو چودھری پرویز رائی صاحب اسمبلی کے حوالے سے ہمیں بریف کر رہے تھے، تو بڑی وہ جو اہم باتیں بتا رہے تھے کہ یہاں یہ جو آپ پتھر دیکھ رہے ہیں یہ فلاں جگہ سے منگوایا گیا ہے، یہ فرنیچر فلاں جگہ سے منگوایا ہے۔ میں نے کہا یہ سب باتیں اپنی جگہ وزن رکھتی ہے۔ جناب پرویز رائی صاحب، جناب اسپیکر، سب سے عظیم کام جو آپ نے کیا ہے وہ یہ کیا ہے، آپ نے عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے قرآن حکیم کی آیت بھی جو ہے وہ یہاں تحریر کی ہے، اور حدیث مبارکہ بھی یہ جہاں آپ نے تحریر کی ہے، اس پر اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ ہمارا تو سب کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا، آبروئے معز نام مصطفیٰ است، ہماری عزتیں جو ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت سے ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز پر پہرا دینا صرف علماء اور صرف یہ مشائخ کے ہی کام نہیں ہے، بلکہ جو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اس کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ وہ اپنے نبی کی عزت پر پہرا دے۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، نہیں دو جہاں سے بھی جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں ہے۔ اور اقبال میرے شہر سے تعلق رکھتا ہے،
اور جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرتا ہے اس پر بھی اللہ کی خاص رحمتیں برستی ہے۔ اقبال نے کیا کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہے۔ اور آج یہاں اسمبلی سے بھی عشق مصطفیٰ کی صدائیں جو ہے وہ بلند ہو رہی ہے اور انشاءاللہ بلند ہوتی رہیں گی، کیونکہ ہمارے ایمان کا یہی تقاضا ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ تو میں جناب اسپیکر ایک بار پھر آپ کو شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس اہم قرارداد پہ مجھے لب کشائی کا موقع فراہم کیا، اور میں تمام اراکین اسمبلی کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ جو ہے اس قرارداد کو سنا، اور اس امید کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اس پہ کوئی ڈیبیٹ کی ضرورت